بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت یہ تسبیح پڑھنے والے پر اچانک مصیبت نہیں آ سکتی۔ یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے۔ جو بندے کے گناہ ہوں، جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو، اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی کلا بنا دیتی ہے کہ شیطان ہر 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چال یکدم دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی حملوں کی زد میں ہو اور قرآن کی اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے، جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت، اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی رزق میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کرم نازل ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانی اور مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ انگیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بیجار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اس قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے، گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی۔ یہ تسبیح ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کو ہر وقت پڑھنے سے ایمان کی تازگی بخشتی ہے، اور جو اسے روزانہ پڑھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں طائف کا سفر ایک نہایت ہی تکلیف دہ لیکن بابرکت اور سبق آموز مرحلہ ہے۔ اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر کیوں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر طائف کا رخ فرمایا، اور اس موقع پر آپ کی کیفیت کیا تھی۔
دعوت اسلام کا آغاز اور ابتدائی مشکلات۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ کے لوگوں کو کھلا اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو ابتدا میں اہل مکہ نے آپ کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جیسے جیسے اسلام کا دائرہ بڑھنے لگا اور کچھ نامور لوگ ایمان لائے، کفار مکہ کی دشمنی بھی بڑھتی گئی۔ قریش کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسلام ان کے بت پرستی کے نظام کو جڑ سے ختم کرتا تھا۔ ان کے سردار اپنی سیاسی اور معاشرتی برتری کو خطرے میں محسوس کرنے لگے، لہٰذا انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اسلام کی راہ روکنے کی کوشش شروع کر دی۔ کبھی طنز، کبھی مذاق، کبھی دھونس دھمکی اور کبھی ظلم و ستم۔ دعوت اسلام کی ابتدائی 10 سالوں میں کفار کی مخالفت عروج پر پہنچی۔ قریش نے باقاعدہ ایک سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہنا پڑا۔ یہ دورہ نہایت سخت اور تکلیف دہ تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء تک بند کر دی گئی۔ صحابہ کرام کو بھوک کے باعث پتے اور چمڑے تک کھانا پڑے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اور کڑا وقت آیا۔ آپ کے سب سے بڑے مددگار آپ کے چچا حضرت ابو طالب، جو قریش کے سردار اور قبائلی نظام میں آپ کے محافظ تھے، اور آپ کی عظیم رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مالی اور روحانی طور پر آپ کی سب سے بڑی سہارا تھیں، دونوں ایک ہی سال وفات پا گئے۔ یہ سال تاریخ سیرت میں عام الجزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ایک طرف کفار کی سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور دوسری طرف آپ کے سب سے بڑے سہارا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب حالات یہ تھے کہ نہ کوئی قبائلی سہارا تھا اور نہ گھریلو تسلی۔ کفار مکہ نے موقع دیکھ کر اپنے ظلم کو مزید بڑھا دیا۔ آپ کو راستوں میں گالیاں دینا، پتھر مارنا، خاک ڈالنا اور صحابہ کرام کو تشدد کا نشانہ بنانا عام بات ہو گئی تھی۔ ایسے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر مکہ کے لوگ دعوت اسلام کو نہیں مانتے تو شاید باہر کے لوگ اللہ کا کلام سن کر ایمان لے آئیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے طائف کا رخ فرمایا۔ طائف اس وقت ایک خوشحال اور بااثر شہر تھا جو قبیلہ ثقیف کا مرکز تھا۔ یہ لوگ نہ صرف مالی طور پر مضبوط تھے بلکہ مکہ کے تجارتی اور سیاسی امور میں بھی بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر قبیلہ ثقیف اسلام قبول کر لیتا تو یہ نہ صرف اسلام کو مضبوط سہارا دیتا بلکہ مکہ والوں پر بھی اثر انداز ہوتا۔ اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پر نہیں بلکہ دعوت کے جذبے کے ساتھ کیا۔ روایت کے مطابق اس وقت آپ کے ساتھ صرف ایک خادم حضرت زید بن حارث موجود تھے۔ دونوں نے 50 میل کے قریب سفر پیدل طے کیا۔ راستہ دشوار تھا لیکن آپ کے دل میں امید کی روشنی تھی، شاید اہل طائف اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں۔ یہ تھا طائف جانے کا پس منظر۔ اس حصے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر اللہ کے دین کو پھیلانے کی فکر کی۔ مصیبتوں، تنہائیوں اور سہارا نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری بلکہ نئی راہیں تلاش کی ہیں۔ طائف کے پس منظر کو سمجھنے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم جانیں کہ اہل مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قسم کی سختیاں اور مخالفین کی۔ یہی مخالفتیں تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کیا آپ مکہ سے باہر کسی ایسی جگہ کی تلاش کریں جہاں دعوت اسلام کو قبول کرنے کے لیے دل کھلے ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ پیغام قریش کو برا لگا۔ وہ صدیوں سے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 کے قریب بت رکھے گئے تھے جن سے ان کا ذہنی، سیاسی اور تجارتی مفاد جڑا ہوا تھا۔ اسلام کی دعوت براہ راست ان کے عقائد اور مفاد کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے شروع دن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ ابتدا میں اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ کبھی آپ کا شاعر کہا کرتے تھے، کبھی جادوگر، کبھی پاگل، کبھی کہانت کرنے والا۔ قرآن مجید میں ان کے یہ الفاظ محفوظ ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر ذکر قرآن نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو وہ دیوانہ ہے۔ جب اہل مکہ نے دیکھا کہ مذاق اور طعن و تشنیع سے اسلام کی رفتار نہیں رکی رہی تو انہوں نے جسمانی تشدد شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تو ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اوپر اونٹ کی اونچڑی پھینک دیتے۔ ایک موقع پر ابو جہل نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ کے صحابہ کرام کو بھی بدترین مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔
حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے، حضرت خباب کو آگ پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو اتنا ستایا گیا کہ وہ شہید ہو گئیں، یوں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں۔ اہل مکہ نے یہ طے کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا یا ان کی حمایت کرے گا، اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کیا جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ مسلمانوں کو کھانا پینا، خرید و فروخت سب سے روک دیا گیا۔ کئی دن ایسے گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو پتے اور چمڑے تک کھانا پڑے۔ بچوں کی بھوک سے رونے کی آوازیں دیواروں میں گونجتی تھیں۔ قریش کے سردار نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھوتا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے آپ کو کہا کہ اگر مال چاہیے تو سب کچھ دینے کو تیار ہیں، اگر حکومت چاہیے تو آپ کو سردار بنا دیں گے، اگر کسی عورت کی خواہش ہے تو سب سے خوبصورت عورت آپ کے نکاح میں دے دیں گے، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس مشن کو چھوڑ دوں تو میں بھی نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ اس کو غالب کر دے گا یا میں اس راہ میں جان دے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلتے تو راستے میں لوگ آپ کو برا بھلا کہتے، پتھر مارتے یا خاک ڈالتے۔ ایک بار آپ کے سر پر اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی اور آپ ناپاک ہو گئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا نے دوڑ کر آپ کا سر صاف کیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ طائف کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا نہایت ہی اہم اور سبق آموز باب ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک عملی درس ہے کہ مشکل حالات میں صبر اور دعا اور اللہ پر توکل کیسے کیا جاتا ہے۔ آئیں اب اس سے نکلنے والے بڑے بڑے اسباق پر غور کرتے ہیں۔ صبر اور برداشت کا عظیم سبق اہل طائف نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کیا بلکہ اوباش کو اپنے اوپر آپ پر پتھر مارنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ آپ کے پاؤں خون میں لت پت ہو گئے، مگر آپ نے بد دعا نہیں کی بلکہ صبر کیا۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ مشکلات اور ذلت کے لمحات میں بھی زبان سے شکوہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ امت کے لیے سبق یہ ہے کہ دین کی خدمت میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ عفو درگزر کی عظیم مثال جب فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر اہل طائف کو ہلاک کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دشمنوں سے بدلہ لینے کی بجائے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ آج امت کو یہی رویہ اپنانا ہوگا، مخالفین کے لیے بھی بھلائی کی دعا کرے اور دعا اور اللہ پر توکل۔ جب سب راستے بند ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشہور دعا کی جس میں اپنی کمزوری اور اللہ کی قدرت کا اعتراف فرمایا۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے سامنے بے قدری کی شکایت تیرے ہی حضور کرتا ہوں۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ اصل سہارا اللہ ہے، نہ مال نہ طاقت اور نہ ہی لوگ۔ امت کو چاہیے کہ مشکلات کے وقت اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ طائف کے لوگوں کے ظلم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، مکہ واپس آئے اور پھر حج کے موقع پر مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دی۔ آخرکار اللہ نے مدینہ کو اسلام کا مرکز بنا دیا۔ سبق یہ ہے کہ اگر ایک جگہ سے ناکامی ملے تو دوسری جگہ کوشش کرنی چاہیے۔ دین کی دعوت اور نیکی کا کام میں کبھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں لوگوں کے لیے کینہ نہیں بلکہ رحمت تھی۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ امت کو سیکھنا چاہیے کہ اسلام سختی یا انتقام کا نہیں بلکہ رحمت اور نرمی کا دین ہے۔ طائف کا واقعہ بظاہر سب سے زیادہ تکلیف والا لمحہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی راہیں کھول دی۔ انصار مدینہ نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کو طاقت ملی۔ سبق یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کبھی کسی آزمائش کو ناکامی نہ سمجھا جائے بلکہ یہ کامیابی کی تیاری ہے۔ ایک رہنما کا اصل کمال یہ ہے کہ مشکل وقت میں اپنی امت کو امید دے، صبر کی تلقین کرے اور اپنے کردار سے مثال قائم کرے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیادت کا وہ معیار دکھایا جو آج بھی ہر مسلمان لیڈر کے لیے مشعل راہ ہے۔ واقعہ طائف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ دشمن کو معاف کرنا دراصل اسلام کی روح ہے۔ دعا اور اللہ پر بھروسہ ہر حال میں ضروری ہے۔ ناکامی کے باوجود جد و جہد جاری رکھنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اسلام رحمت، نرمی اور خیر خواہی کا پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ ہمیں اخلاق اور درگزر کا حکمت عملی کا بے مثال سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
جو ابتدا میں اسلام کے سخت دشمن تھے، غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے ہوئے، غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو سفیان ابن امیہ بھاگ کر سمندر کی طرف جانے لگا تاکہ کسی کشتی کے ذریعے ملک سے نکل جائے۔ حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفیان کے لیے امان طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس آ جائے، ہم اسے امان دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیان کے پیچھے گئے اور سمندر کے کنارے نے جا کر امان کا پیغام دیا۔ سفیان نے کہا مجھے کیسے یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تک قتل نہیں کریں گے؟ حضرت عمیر نے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوا۔ بالآخر سفیان واپس مکہ آئے اور کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ اپنایا۔ حنین کی غنیمت میں جب بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمایا اور پھر تھوڑا سا وقفہ دے کر مزید 100 اونٹ دے دیے اور پھر ایک بار اور 100 اونٹ دے کر 300 اونٹ عطا فرمائے۔ سفیان حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا احسان تو کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا، یہ تو وہ شخصیت ہے جو سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں اسلام کی سچائی بیٹھ گئی اور دل سے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خود کہا کہ مجھے اس وقت اسلام سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہ تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور حسن سلوک نے میرا دل جیت لیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے جو دلوں کو تسخیر کر لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دشمن کو زیر نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں کو مسخر کرتے تھے، ان کے دل کی دیواروں گرا دیتے تھے اور محبت سے انہیں اسلام کی روشنی میں لے آتے تھے۔ سفیان بن امیہ کا دل بدلنا کوئی آسان بات نہ تھی، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، ان کے حلیہ، ان کی شفقت اور ان کی وسعت قلبی کو دیکھا تو خود کہنے لگے یہ دین تو سچ ہے اور اس کے نبی کا مقام وہ ہے جو اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسلام ایک دشمن کے دل میں محبت سے داخل ہوا اور یہ ایک سخت دل انسان نرم دل مومن بن کر رہ گیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے عمل سے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے دل میں اسلام کی روشنی ڈالنی ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے آئینہ میں دکھاؤ، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے دشمن دوست بن جاتا ہے، نفرت محبت میں ڈھل جاتی ہے اور کفر ایمان میں بدل جاتا ہے۔ اور جب سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا تو اس کے کچھ ہی عرصہ بعد ایک اور ایمان افروز واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و استقامت، دلجوئی اور امت کے غم میں ڈوبے ہوئے دل کی جھلک دکھاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف بخشا اور فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں خشوع، خضوع، سخاوت، حیا اور تقوی میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی اظہار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہ ہوں، جنات ہوں یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی کلا بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا کوئی سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر حملوں کی زد میں ہو اور ایسی تسبیح کے سبب محفوظ اور مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان
جب صبح تسبیح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تیری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اکثر یہ دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنا کہ کبھی ترک نہیں کی، ایک مرتبہ مدینے کے اطراف میں وبا پھیل گئی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی اور وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح شام پڑھتے تھے اور اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس صورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں جو بہت بڑا بردبار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بڑا عرش کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو اس آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں اور پھر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین رکھ، بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگ، یا اللہ ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نورانیت سے بھر دے، ہمیں ہر خبیث، ہر وسوسے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت فرما لے، ہماری صبح ہماری شام میں اپنے ذکر سے روشن فرما، اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا و آخرت میں سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔